اچھا ایک پرابلم جو سب سے بڑا ہے آج کے اس دور میں بھی، پہلے ہم ماضی میں سنتے تھے ہوتا تھا جی ٹھگ ڈھونگی بابا گھوم رہے ہیں اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ الٹے سیدھے عمل بھی کرا رہے ہیں. آج کے دور میں بھی ہم دیواروں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہوتا ہے اور لوگ ان سے بیوقوف بھی بن رہے ہوتے ہیں. اتنے پروگرامز ہم کر چکے ہیں، اتنی چیزیں آپ لوگ بھی آگاہی دے چکے ہیں، سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں لوگ کہ بھائی جو بندہ آپ سے اس چیز کے پیسے مانگ رہا ہے کہ جاؤ قبرستان میں اس چیز کو مردے کو گاڑ کے آ جاؤ یا وہ پتلا گاڑ کے آ جاؤ، وہ کیسے شفا دے سکتے؟ دیکھیں ایک بیماری ہوتی ہے نا وہم کی، مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی وہم کی بیماریاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے وہ ایک گھنٹہ وضو کرتے رہتے ہیں، انہیں پھر بھی شک ہوتا ہے پتہ نہیں میرا وضو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے. تو یہ جو اس طرح کے روحانی لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا کہ یہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، اور یہ ان کو ایک بیماری ہوتی ہے وہم کی، یہ لاجک کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ کسی ہوٹل سے 2 پراٹھے تو اٹھا نہیں سکتا بغیر پیسے دیے، بالکل. یہ آپ کے سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں کہاں سے لے کر آئے گا؟ اب یہ لاجک کی بات وہمی آدمی کو نہیں سمجھ میں آئے گی. تو یہ ایک بیماری ہے لوگوں کو وہم کی کہ شاید اس کے پاس کچھ ہو اور یہ ہمارا کام بنا دے. تو ان لوگوں کا علاج میرا خیال ہے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس شاید ہو کہ وہ ان کی سیٹنگ کو ٹھیک کرے. اور یہ جو روحانی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو روحانیت کے نام پہ جو دھندے کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی نفسیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پرسوں ایک صاحب مجھ سے ملے، مجھے کہنے لگے کہ میں کسی روحانی عامل کے پاس گیا اور میں نے کہا مجھے بھی یہ کام سکھاؤ. اچھا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو سکھاؤں گا. اس نے کہا بہت آسان کام ہے کہ 10-20 قسم کے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، ان میں آپ نے صرف اس شخص کے علاج کی کوشش کرنی ہے جو وہمی ہو، اور وہی آپ کا کسٹمر ہوگا. یعنی آپ کو یہ 10-20 لوگوں میں بات چیت کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں آپ کی دکان چلے گی اور کہاں نہیں چلے گی. تو اس نے کہا جو وہمی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پہ آپ جن کہہ دو، چڑیل بھیج دو، ان کو آپ یہ کہہ دو کہ آپ کا یہ کام اٹکا ہوا ہے، فلاں نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے، تو وہ آپ کی بات مانیں گے. ان سے جتنے پیسے چاہو گے آپ وہ آپ کو دیں گے، اور آپ کو اسی محفل میں اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو لاجک کی بات کرتے ہیں، لاجک کی بات سنتے ہیں. تو ان پہ ٹائم ضائع نہیں کرنا. یہ مجھے پرسوں کسی نے بتایا کہ ایک عامل نے ان کو کہا ہے. اچھا. تو ہر معاشرے میں نا 1-2% لوگ وہمی ہوتے ہیں، بالکل، اور اسی چیز کا فائدہ، اور وہ اسی چیز کا لوگ وہ شکی ہوتے ہیں. انہیں آپ کچھ بھی کہہ دیں وہ یقین کر لیتے ہیں شاید ایسا ہو. اور یہ چیز وہ ایک میں واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی کو کسی نے آ کے کہا کہ تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، تو وہ بھاگنے لگا روتا ہوا گھر. یہ میں ان لوگوں کی بتا رہا ہوں، لوگوں کی نفسیات. لوگ پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو زندہ ہے تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہہ رہا ہے یار مجھے بھی یقین یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے، اور بندہ اتنی بڑی داڑھی اس کی، ایسے چہرے پہ نور ہے اس کا، تو وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو یعنی اس ٹائپ کے لوگ جو ہے نا مائنڈ سے کھیلنا جو جی ہاں